تو جب تک آپ اپنے آپ کو عبادت کا پابند نہیں بناؤ گے اس وقت تک سکون حاصل نہیں ہو سکتا. دو کام کرنے اپنی خواہشات کو محدود کرنے کے لیے. میں نے عرض کیا نا, سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک خواہشات کو لگام نہیں دو گے. کیا آپ بالکل خواہشات چھوڑ دیں؟ نہ نہ نہ. دو کام کرنے پڑیں گے آپ کو. ایک, حرام خواہشات کو اپنی زندگیوں سے مکمل نکالنا پڑے گا. زنا حرام, شراب حرام ہے نا. نماز چھوڑنا, بولتے کیوں نہیں یار, بول لو نا یار, یہ تو کرنا ہی ہے آپ نے, نماز پڑھنی ہے. بد نظری کرنا, بولو نا, حرام. اس سے سکون نہیں ملے گا بد نظری کر کے, یہ دماغ سے نکال دو. ایک آدمی کہتا ہے میں جب کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. ملتا ہے ایسے ہی جیسے چرسی کو کس سے سکون ملتا ہے؟ چرس, وہ ڈپریشن بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جو کافی ہے نا, چائے کی کثرت اور کافی, اس سے سکون ملتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں, یہ ڈپریشن پیدا کرنے والی چیزیں ہیں, یہ سکون والی چیزیں نہیں ہیں. لوگ صبح شام چڑھا رہے ہیں نا کافیوں پہ کافیاں, چائے پہ چائے. زیادہ تر جذباتی یہی لوگ ہوتے ہیں, ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ, آپ نے دیکھا ہوگا. تو عادت, غلط چیز کی عادت ڈال دی نا. جو نہیں پیتے وہ تمیز سے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا نہیں پیئیں, وہ پیئیں نہ پیئیں وہ آپ کی مرضی, لیکن یہ جو ٹھرکی بن جاتے ہیں نا صبح شام کافیوں اور چایوں کے, یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. ان کو ہر وقت چاہیے, تھوڑی دیر کے لیے نہیں ملی تو ان کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. یہ ڈپریشن ہے نا. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. بھائی سگریٹ پینے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی, سگریٹ پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے. ورنہ سگریٹ پینے والوں کے بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر اس سے ٹینشن ختم ہوتی. اور اوپر چلتے ہیں, چائے سے شروع کیا ہم نے, اوپر تھوڑا کافی تگڑی ہو گئی, اس کے بعد کس کا نمبر آتا ہے ٹینشن ختم کرنے میں؟ سگریٹ کا. بالکل ختم, حالانکہ ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ بولو, بڑھتی ہے. ڈاکٹر سے پوچھ لیں آپ, ڈپریشن کی چیزیں ہیں یہ, عادت ڈال دی آپ نے اپنے دماغ کو. اسی سے خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ سب شریعت ان کو کی حوصلہ افزائی کرتی ہے سگریٹ مگریٹ کی. بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے, بعض کہتے ہیں مکروہ ہے. ثواب کوئی بھی نہیں کہتا. کہ کوئی فقہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا ہو کہ جی اشراق کا ثواب ملے گا 2 سٹے لگانے پہ, آپ کہیں بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو, جیسے انسان سگریٹ کا عادی ہوتا ہے, چرس کا عادی, اب اوپر چلے جاؤ چرسی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. اوپر جاؤ ہیروئن ہے, ہیروئن والا دیکھا آپ نے سکون میں, جب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے سکون میں, اس کے بعد وہ سکون میں نہیں ہوتا. تو یہ عجیب بات ہے کہ ہیروئن اور چرس تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے, لوگ بچاتے ہیں اپنے آپ کو. خوب سمجھ لیں, نشہ جیسے کوئی مادی چیز آپ نشے کے طور پہ لیتے ہیں, ایسے ہی کچھ عادتیں ایسی ہیں جو نشہ بن جاتی ہیں. تو وہ کام کرنے سے ان کے بھی نشہ ہوتا ہے. تو جیسے نشے والی چیزیں کھانے سے ٹینشن ڈپریشن بڑھتی ہے, ایسے ہی ان عادتوں میں پڑنے سے سکون نہیں ملتا بلکہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور بڑھنا شروع ہوتی ہے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھنے کے عادی ہو گئے, ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بڑھے گی. جن کو بد نظری کی عادت پڑ گئی, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. جو بدکاری اور زنا کا عادی ہو گیا, ٹینشن ختم نہیں ہونے والی, ٹینشن بڑھے گی. یہ جانور نہیں ہے, یہ انسان ہے. جانور کی صلاحیتیں خواہشات محدود, انسان کی محدود نہیں ہے. انسان ذہین ہے, وہ خود سے خواہشات کو اس کا دماغ جنم دیتا رہتا ہے. ما قضى احد منها لبانته ولا انتهى عرب الا الى عربی. متنبی نے کہا کہ انسان جب بھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی ہے, وہ ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں بریکیں لگ جائیں گی, نہ نہ, وہ اس سے آگے کا سوچنا شروع کرتا ہے. شراب پینے والوں کو آپ نے دیکھا ہے, نارمل بہت ایک دم بہترین لائف گزر رہی ہے ان کی, وہ زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نہیں پیتے وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جن برائیوں کا عادی ہوتا ہے, وہ برائیاں بھی ٹینشن ختم کرنے کے بجائے ٹینشن کو بڑھاتی. اسی میں ایک موسیقی بھی ہے. موسیقی انسان سنتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, کہتا ہے یہ مولویوں نے خامخواہ میں موسیقی اور میوزک کو ناجائز کہا ہوا ہے, یار اس سے ٹینشن کیا ہو رہی ہے, ختم. ایسا مزہ آ رہا ہے, تھرکنے کا دل کر رہا ہے میرے بھائی. کب تک تھرکے گا, کب تک ہلے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا مزہ کیا ہونے والا ہے, ختم. اب پھر اس سے اوپر کی چیز چاہیے تجھے. ابھی تو لوگ بتاتے ہیں گانا 3 دفعہ سن لیا, اب مزہ نہیں آ رہا, دوسرا لگا گانا. بسوں میں ہم جاتے تھے نا, ڈرائیور سے کہتے تھے بھائی یہ والا ہی لگا رہا ہے, کوئی اور لگا نا.
پھر کوئی اور لگایا، پھر کوئی اور لگایا، اس کے بعد دماغ کیا ہو گیا؟ عادی۔ اب اس کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے پھر میوزک چاہیے، پھر میوزک چاہیے۔ یہ جو نائٹ کلبوں میں جانے والے، میوزیکل شو میں جانے والے، ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے، نہیں جائیں ان کا دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو روک لیتے یار اس برائی سے، ویسے ہی سکون دے دیتا اللہ تعالیٰ۔ ایک بات میں بتاؤں، یہ جو دنیا دار لوگ ہیں مولویوں کی لائف بورنگ ہوتی ہے، بورنگ۔ یہ آپ کو لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے۔ خدا کی قسم جتنی مزے کی زندگی مولانا ٹائپ کے لوگ گزارتے ہیں نا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاتا ہوں، وہ کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا۔ پنجاب میں ہمارے کوئی ریلیٹو تھے، انہوں نے یورپ میں کسی انگریز کو اپنی شادی کی تقریب دکھائی۔ اس میں دکھایا کہ وہ لوگ ناچ رہے ہیں شادی میں، بھنگڑے بھنگڑے ڈلتے ہیں نا شادیوں میں۔ تو اس گورے نے کہا کہ یہ سب نے پی وی؟ اس نے کہا انسان کا بچہ بنوئے، ہم لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے یہ ناچنا بھی غلط ہے لیکن اب 27ویں رات کو توبہ کر لیں گے یہ، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو ڈانس ماسک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب شادی میں ہیں کر رہے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہے کہ ہم پینا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں اس انگریز نے بولا کہ یار یہ اتنا بغیر پیے اتنا خوش کیسے نظر آ رہے ہیں، ایسے سب کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ، کوئی ادھر کلابازی کھا رہا ہے، کوئی ادھر کھا رہا ہے کلابازی اور ناچ رہا ہے، حالانکہ اس کی ہو بھی نہیں رہی، دوسرے کی شادی میں ناچ رہا ہے یار۔ انگریز اپنی شادی میں نہیں ناچتے بھائی، کیونکہ ان کو اپنی شادی کی بھی خوشی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالغ ہوتے ہی عادی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بچے بھی ہو گئے، شادی بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو کچھ کرنا بھی نہیں ہے نا شادی میں، بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں ان کے شادی میں، خود تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو ابھی ہمارا بھانجا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہی نہیں پاگل کیا ہوا ہے ہمیں بھی سب کو، جلدی کرو جلدی کرو، دماغ کھایا ہوا ہے اس نے تو پٹنے والا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں پکڑ کے کوڑ دوں کہ میرے بیانات کا لگتا ہے پورا اکیلے کا سارا اثر اس اکیلے پہ ہی آیا ہوا ہے۔ آرام سے بیٹھ جائے، جب ٹائم ہے دیا ہوا ہے اس پہ کر دیں گے، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ جہاں رشتہ ہوا ہے ان کو جا کے پکڑ بھائی، مجھے کہہ رہا ہے بیان کرو، بیان جلدی 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 شادی پہ بیان۔ انگریز میں یہ جذبات بولو نہیں ہوئی۔ پھر جب اس جذبے کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو بیوی سے ٹوٹ کے محبت بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور کیا چاہیے یار، گھر میں بیوی سے عشق جیسی محبت ہو تو سکون آ گیا نا زندگی میں۔ گوروں کو یہ محبت نہیں ہوتی، اتنی عورتوں کو ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک، اور نہ عورت کو ہوتی ہے اپنے میاں سے، وہ کمپیئر کر رہی ہوتی ہے کہ مناسب ہے، باقی زندگی میں بہت مرد آئے ہیں تو یہ اچھا ہے۔ تو گھروں میں محبتیں نہیں ہیں بھائی۔ انسان کو سکون کے لیے پیسہ، صرف پیسہ نہیں چاہیے، وہ ہے نا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، کسی نے لکھا یہ بتانے کہ یہ 1 لاکھ روپے لیتا ہے، سب کچھ۔ یاد رکھو اہل اللہ کی صحبت میں ٹائم گزارو، اللہ والوں کی صحبت میں، تمہیں پتہ چلے گا کہ جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں خود بھی ان کا اس پر عمل ہے، پھر موٹیویشن ملتی ہے۔ صحابہ نے نبی کی صحبت میں وقت گزارا کہ نبی جتنی صدقات و خیرات کی ترغیب دیتے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ نبی نے یتیم بچوں کو پالنے کا حکم دیا، ترغیب دی، خود بھی یتیموں کو پالا آپ نے۔ حضرت ام سلمہ کے یتیم بچے نبی کی کسٹڈی میں پلے ہیں، حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا کھانے کے لیے، لیکن بیوہ سے شادی بھی ہو رہی ہے اور اس کے یتیم بچوں کو بھی پالا جا رہا ہے۔ مالداروں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی بات ہے یا نہیں کہ تم کہتے ہو اس تنخواہ میں کہاں سے گزارا ہو سکتا ہے؟ 40 دن چولہا نہیں جل رہا گھر میں، کچھ جلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا، کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، اور نکاح بھی ہو رہے ہیں، شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بھی پال رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، دوسروں کو ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے اور تم سے محبت کرے۔ اور ایسے موقع پہ کہہ رہے ہیں جب صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، غربت ہے، توکل سکھایا جا رہا ہے، تو صحابہ نے کیا توکل، کیوں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی بھی توکل کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آپ کو ایک بات بتاتا ہے کہ اچھا انسان بن کے زندگی گزارو، پیسے پہ کبھی توجہ نہ کرو، لا 50,000 روپے دے، میں نے تجھے اتنی اچھی بات بتائی ہے، نہیں دے گا میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار، گچی پکڑ کے رکھا کرو۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس گورے نے بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، ناچ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگ نا بڑے مستائبے بھی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ کو پنجاب والے نا خوراکیں ٹائٹ ہے نا، صحت اچھی ہے تو تھوڑے سے ویسے بھی بغیر وجہ کے بھی تھوڑا وہ میں نے دیکھا ہے کہ خوشی میں ہل رہے ہوتے ہیں، تمیز سے بیٹھنا ذرا ان کے لیے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اب کیا تھا کہ گورے نے کہا انہوں نے پی وی نہیں کہا یار یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں، اتنا خوش ناچ رہے ہیں حالانکہ پی وی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب تب دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہونا تو اس سے کہنا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہوا اور ہو رہا ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ ان کو بتاؤ ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو پینا تو دور کی بات بغیر ناچے خوش ہے، وہ آئی بس سمجھے، اس کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
کیونکہ اس پہ بھی دنیا حیران ہوتی ہے یار یہ انٹرٹینمنٹ ان لائف میں بورنگ لائف, نہ ناچ رہے ہیں شادیوں میں, نہ کلابازیاں کھا رہے ہیں, نہ پی رہے ہیں, کیا خیال ہے, نہ بحریہ ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہیں پھر بھی خوش ہیں یار, مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر بھی خوش ہیں. ایک ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو, خود تو خوش ہوتا ہے, بیگم خوش رہنے نہیں دیتی مہنگائی میں. اس کا بھی حل اللہ نے بتایا ہے, وہ کبھی چھاؤں میں ملیں تو بتاؤں گا انشاءاللہ, وہ اوپنلی نہیں بتا سکتے. تو ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ غم ہر ایک کو ملتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ انسان نے خود. اب دیکھو جو ہیروئن کا اپنے آپ کو عادی بنا لے اور پھر جب نہ ملے تو ڈپریشن میں جائے, یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے, یہ اس کی اپنی پیدا کرتا ہے, تو اپنی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں مولوی لوگ ہیروئن کو حرام کیوں کہ بولتے ہیں, اتنی ضروری ہے, یہ نہ ملے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے. او بھائی یہ مولوی لوگ حرام نہیں بولتے, اللہ نے حرام بولا ہے اس کو, اور اسی وجہ سے بولا ہے کہ یہ حال ہوگا تیرا. تو خوب سمجھ لو یہ جو عیاشی کے راستے ہیں, میوزیکل شو, میوزک, ڈرامے, فلمیں, انٹرٹینمنٹ, یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہے جو آپ کی خوشیاں آپ سے چھین لیتی. اکثر گلوکار اور میوزیشین جو ہیں ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض ہوتے ہیں, اسٹریس میں ہوتے ہیں, اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. اسٹیج پہ ان کی چہروں کی مسکراہٹوں کو مت دیکھا کرو, تکلفات ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ جی وہ اتنا مسکرا رہے ہیں اور اتنا نائس ٹو میٹ یو اس ٹائپ کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو بہت خوش ہیں. او بھائی یہ اسٹیج پہ ہے, خوش کس بات کا خوش ہے, سارا دن گانا سنتا رہے گا کیا ہو گیا بھائی. جیسے ہیروئن والا خوش تو ہوتا ہے نا, جب پی کے آتا ہے تو کتنا اچھا مزہ آ رہا ہے, اپنی خوشی دینے کو تیار نہیں ہوتا, تو کیا سارا دن پیتا رہے گا یہ, ایسے ہی کہ سارا دن موسیقی سنتے رہو گے. تو آپ اپنے آپ کو مصنوعی خوشی کا عادی کیوں بناتے ہو. تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ گناہ کے قریب بولو نہیں جانا, اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے, گردن کاٹنی ہے اپنی خواہشات کی. اس سے وقتی غم ملے گا لیکن یہ غم اللہ کے لیے ہے, یہ بہت ساری خوشیاں جنم دے کے جائے گا. دوسرا کام کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنانا ہے. اللہ کی محبت انسان کے دل میں عبادت سے پیدا ہوتی ہے, عبادت سے بھاگنے سے پیدا نہیں ہوتی. اور اللہ کی محبت ہر سکون کی بنیاد ہے. ایسی مزے کی زندگی اللہ دیتے ہیں جس کے دل میں کس کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, قرآن کہہ رہے میں اس کو زندگی دوں گا مرغوب اور پاکیزہ. تو وہ کیسے پیدا ہوگی, عبادت سے وحشت ختم ہو. وحشت سمجھتے ہیں, آپ کے ہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے, آپ نہ جان نہ پہچان, اور آ کے بیٹھ جائے, آپ کا دل چاہے گا یار یہ بندہ دی جائے, میں اس کی وجہ سے ریزرو ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھئی, آگے بیٹھ, کبھی یوں گزارے ہو گے آپ کا, جائے گا کب, اور اس کی خدمت میں بیٹھنا بھی ہے, آپ نے اٹھ بھی نہیں سکتے, ٹینشن دیتا ہے نا وہ. اس کو کہتے ہیں وحشت. جنگلی جانوروں کو وحشی کہتے ہیں کیونکہ انسان بھی ان سے مانوس نہیں اور وہ بھی انسان سے مانوس نہیں. بلی پالتو جانور ہے, دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, واہ بھائی بچے بلی کے کتنے پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں. مرغی پالتو ہے, لیکن یہاں کوئی گیدڑ آ جائے دیکھ کے اچھا لگے, کتنا کیوٹ گیدڑ لگے گا. شیر آ گیا ہو, کتنا کیوٹ ہو بھائی, ادھر ہی اس کو ادھر ہی رکھو. میں ایک دفعہ ایک صاحب نے شیر پالا ہوا تھا, مجھے لے گئے کیج میں, کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کرے گا. تو کہتا ہے مفتی صاحب اس کو آپ پیار کریں پیار کریں. میں نے کہا میں اس کو پیار کر لوں گا, لیکن ریپلائی میں اس نے اگر پیار کیا تو میں افورڈ نہیں کر. پیار محبت آپ ہی کریں. اگر اس نے بھی پیار کر لیا نا مجھے, ایک بھی کس اس کا مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گا. تو وحشت ہوتی انسان کو درندوں کو دیکھ کے. اس سے یاد آیا آج کل مگرمچھ پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, کچھوے پالنے کا رواج بڑھ رہا ہے, اژدہے پالنے کا. یہ غیر مسلموں کے طریقے. کوئی انسان کے بچے بنو یار, کوئی حلال جانور پالو. یہ وحشت ناک جانور ہے, ان کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے, سکون نہیں ملتا. مگرمچھ کوئی پالنے کی چیز ہے, کچھوے پالے ہوئے ہیں اور سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے. انسان بنو یار. ہر وہ چیز جو انگریز تو ڈپریشن میں ہے نا, وہ کچھ وہ کرے گا کچھ نیا, وہ کہہ رہے یار مرغیاں تو پال کے دیکھ لی, ٹھیک ہے نا, اب کچھ آگے جاؤ. وہ اژدہے پالے گا, وہ بندر پالے گا, آپ بچے پالو. اور کیا پالو, آپ جانور پالنا ہے, حلال جانور پالو. حدیث میں ترغیب ہے اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ہم نے پچھلے سال ایک آدھ مرغی خریدی تھی, آج کیج بھر گیا ہے ہمارا الحمدللہ, اور لائن پہ لگ گئی ہیں مرغیاں. 6-7 انڈے دے کے ایک بیٹھے گی, دوسری بھی پھر بیٹھی نظر آئے گی. ہم نے کہا لے بھائی اس نے بھی اعتکاف کی نیت کر لی ہے, اس کے نیچے انڈے رکھے, تیسری بھی, اور ایک عجیب سکون بھی ملتا ہے دیکھ کے.
اب وہ ایک مرغی کے بچے تھوڑے بڑے ہوئے, وہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھ گئی, وہ بچے غصہ کر رہے ہیں ماں پہ, ابے تو کدھر بیٹھ گئی بھائی, ابھی ہمیں ہماری کیئر کرو. وہ بچے ماں کو جا جا کے ٹھونگ مار رہے ہیں, اماں غصہ کر رہی ہے. پھر ہم نے کیا کیا, اس کو کیج میں بند کر دیا. وہ جو کڑک ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں, وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی, تو بچے وہ کیج کے قریب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے افسردہ جیسے کسی کے سویم میں آئے ہوئے ہوں, بالکل ایسے پڑے ہوئے ہیں نا. اماں کو کیا ہو گیا؟ اماں کہہ رہی ہے اتنے بڑے گدھے ہو گئے, گھوڑے ہو گئے, ابھی بھی اماں کی گود میں بیٹھے رہو گے؟ سانپ پال رہے ہیں اور عجیب عجیب چیزیں پال رہے ہیں بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں بیان کی نا, جہاں سے میں ٹرننگ لیتا ہوں نا پوائنٹ, اس کو پکڑ کے رکھا کریں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا میں, بیان تو مجھے یاد ہے کہ کیا ٹاپک تھا, لیکن جو میں نے جہاں سے موڑا تھا نا وہ جگہ کون نہیں, وہ تو بات, وہ تو مجھے پتا ہے ٹاپک ہی یہ چل رہا ہے, چلو چھوڑو. ہاں, وحشی جانور کی مثال دے رہا تھا کہ جیسے انسان کو وحشی جانوروں سے ایک وحشت ہوتی ہے, کچھ پاگل ہیں ان کو وحشت نہیں ہوتی تو وہ پاگل ہیں, ورنہ جو انسان کا بچہ ہوگا اس کو وحشی جانوروں سے وحشت ہوگی. آج کل ایک لفظ چل رہا ہے اینیمل لورز, اینیمل لورز, یہ لفظ بھی گوروں سے آیا ہے. اسلام میں جانوروں پہ رحم کرنے کا حکم ہے. اتنا فری کرا لینا جانوروں کو کہ انسانوں پہ جانوروں کو ترجیح دینا شروع کر دیں, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سب سے پہلے جو پالنے کی چیز ہے نا وہ اپنے بچے ہیں, وہی نہیں پیدا کر رہے تم, تمہاری زندگیوں سے سکون چھن جائے گا. بچے پالو اپنے, ان سے محبت ملے گی, گھر میں ایک سکون اور اطمینان ہوگا ان سے, وہ تمہارا دست و بازو بنیں گے. ان میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے. ہم تو آخرت کو مانتے ہیں, گورا آخرت کو نہیں مانتا, یہ آخرت کا ذخیرہ بنیں گے. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دنیا کے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے, کس کے لیے مانگ رہے تھے؟ آخرت میں مانگ رہے تھے. ورنہ بڑھاپے میں کیا انسان کہے گا میں چھوٹے بچے کو کیسے پالوں گا. تو وحشت ہوتی ہے نا انسان کو جنگلی جانوروں سے. تو اس سے میں وحشت کا لفظ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وحشی کسے کہتے ہیں, وحشت کسے کہتے ہیں. تو اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ سے وحشت ہے. کس سے وحشت ہے؟ نماز نہیں پڑھی جاتی, ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے پاس کسی شیر کو لے جا کے بٹھا دو نا, تو جتنی دیر وہ شیر بیٹھا رہے گا آپ کس میں رہو گے؟ ٹینشن میں, کیونکہ وحشی جانور ہے. ایسے ہی بعض لوگ مسجد میں آگے بیٹھ گئے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ان کو کیا رہے گی؟ ٹینشن, یار کدھر آگے پھنس گئے ہم. بہت سے لوگوں کو رمضان میں وحشت, یار یہ گزرے گا کب, ختم کب ہوگا. ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے مولویوں نے, کھلے عام کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے. کچھ برائیاں تو ایسی ہیں جو رمضان میں زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, لوگ تانے دیتے ہیں اس کے, ابے تو رمضان میں یہ کر رہا ہے, تو یار یہ گزرے, ٹینشن ہے یار. ایسی ایسی وحشت لوگوں پہ ہم نے دیکھی, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. ہمارے ایک جاننے والے مسجد کے بالکل قریب میں رہتے تھے, غیبت نہیں ہے, ان بہت پرانی بات ہے, کبھی ان کو مسجد میں نہیں دیکھا, کبھی بھی نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, اذان ہوئی, وہ مسجد میں آئے, ہم نے کہا چلو اللہ نے توفیق دے دی. ایسے ایسے نا بھاگ رہے ہیں, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتا چلا جی کسی کو دیکھنے آئے تھے کہ وہ مسجد میں تو نہیں ہے, اور اتنی دیر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ڈپریشن میں ہے. جماعت کھڑی ہوئی اور وہ مسجد سے شارٹ, یار اب تو آ ہی گئے ہو, اب تو پڑھ لو. اتنی وحشت. ایک صاحب نے خود بتایا, مسجد کے پڑوس میں رہتے تھے, کہ میں مسجد میں جاتا ہوں مجھے بہت سخت وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کا بڑھاپا بڑا ڈینجرس ہوتا ہے. بڑھاپے میں ان کی مسجد سے اور نماز سے وحشت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی, کیونکہ بڑھاپے میں کوئی بھی آپ کے اندر کوالٹی ہے, یا بیڈ کوالٹی ہو یا اچھی کوالٹی ہو, وہ کم ہونے کے بجائے اچھی کوالٹی بڑھے گی, بیڈ کوالٹی اور زیادہ بری ہو جائے گی. بڑھاپے کی عادت ہے کہ وہ آپ کے جو جیسے جوانی میں تھے نا اس چیز کو بڑھا دے گا. تو میرے بھائی ابھی یہ وحشت ختم کرنے کا ٹائم ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے جو وحشت ہو چکی ہے اس کو ابھی بولو نا ختم کرنا ہے, دوستی لگانی ہے. کتنے لوگ ہیں جو کچھ نہ ہو تو چلو رمضان میں آ جاتے ہیں, ختم قرآن میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے, تھوڑی بہت ان کو اللہ سے انسیت ہوتی ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں پوری زندگی گزر گئی, مسجد سے وحشت ہے ان کو, گھروں میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہوئی. تو اگر زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو کچھ ٹینشنیں لینی پڑیں گی. ٹینشنوں کے بدلے میں اللہ آپ کو کیا دے گا؟ سکون. وہ ٹینشن کیا ہے؟ ایک تو گناہ سے بچنے کی ٹینشن میں نے بتایا, دوسری عبادت کی ٹینشن, عبادت کی ٹینشن اٹھانی ہے. دل نہیں چاہتا مسجد جانے کو, اللہ کا نام لینے کو, لیکن اللہ اللہ کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ دعا مانگنے کو دل نہیں چاہتا, مگر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگنی پڑیں گی, اللہ سے دوستی ہو جائے. دیکھو جس کام کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو بار بار کرتے رہنے سے اس کا دل چاہنے لگتا ہے. میں اکثر لوگوں کو ایک نسخہ بتاتا ہوں, جن کا نماز میں دل نہیں لگتا
हिम्मत करके एक ही दफा में 50 रकतें पढ़ लें खड़े होकर। समझते हो? नहीं यार मेरा ख्याल है क्या कर लें, 50 कम कर दी, पहले 100 बताता था, 100 रकतों की नीयत मान लो, ऐसी की तैसी है। 100 रकतें जब तक खत्म नहीं होंगी उठूंगा नहीं, और तसल्ली से पढ़ो 100 रकतें। आप 100 के बजाय 50 कर लें, ज्यादा हो जाएगा। आप देखें जब ये अमल बार बार होगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता नमाज में लज्जत हो जाएगी। अल्लाह का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है सुबह और शाम 100 मरतबा, इसकी आदत डालें, बच्चों को आदी बनाएं, तहज्जुद के लिए बच्चों को घर में उठाएं, नमाज के लिए बच्चों को उठाएं, कुछ अल्लाह अल्लाह सिखाएं उनको। अहलुल्लाह के घरों का माहौल बड़ा ही प्यारा होता है। ये जो कुरान में आता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह हमें हमारी बीवियों और औलादों की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। यहाँ आंखों की ठंडक का क्या मतलब है? आंखों की ठंडक का मतलब ये है, आंखों की ठंडक का मतलब ये है कि उनको इबादत में मशगूल कर दे। आप जब घर में आओ, एक मंजर है, बेगम फिल्म देख रही है, बच्चे क्या देख रहे हैं, आ रहा है आजकल पबजी का नाम थोड़ा कम हो गया, पबजी खेल रहे हैं, इससे आंखें ठंडी नहीं होंगी। अबे क्या कर रहा है, अबे कभी किताब भी लेके भी बैठ जाया कर, कहते हैं ना माँ बाप, अबे हर वक्त ड्रामे देखता रहेगा। बेगम को फैशन से ही फुर्सत नहीं मिल रही, शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं मिल रही। और एक है आप जब घर में आओ, बेगम साहिबा ने स्कार्फ लिया हुआ हो और कुरान मजीद हाथ में हो और कुरान मजीद की तिलावत हो रही हो, और बच्चे भी इंसान के बच्चे बने हुए हों, बच्चियां मुसल्ले पे खड़ी छोटी छोटी दुआ मांग रही होती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। और आपके बेटे भी क्या कर रहे हों, नमाज में लगे हुए हों, या कोई तिलावत कर रहा हो, कोई दुआ मांग रहा हो, तो बताओ आंखें ठंडी होंगी कि नहीं होंगी? आजकल ये आंखें मांखें ठंडी होना ये जब है जब आप खुद भी ये करो घर में। तो जो कंवारे हैं वो अभी से नियत करें, दीनदार लड़की से निकाह करना है और शादी के बाद घर का माहौल ये बनाना है। और जिनके माहौल बिगड़ चुके हैं, अब एकदम से थोड़ी बन जाएगा। घर जा रहे हो, उर्तुगुल चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, घर जाते ही आपने कहा बेगम हाथ में कुरान। अब मुझे वो मैं एक लतीफा सुनाता हूँ ना, 2 भाइयों की शादी हुई एक ही दिन में, 6 महीने गुजर गए। एक की बीवी बहुत कंट्रोल में थी, बड़ी फर्माबरदार, दूसरे की कंट्रोल से बाहर। इसने उससे पूछा अबे तूने कैसे कंट्रोल किया हुआ है? उसने कहा हम तो आए तो ऐसे चंगेज खान बन, गिलास सामने आया उठा के लात मारी तो एक किधर सामने रख, स्टाइल ही यही था। बिल्ली ने थोड़ा शोर मचाया, गर्दन मार के बहुत शोर कर रही है, यूं गर्दन कहूं। अल्लाह ताला चाहते हैं हम परेशान रहें या खुश रहें? बोलो। ये जो अल्लाह ने कहा ना कि हम तुम्हें आजमाइशों में डालेंगे, लेकिन जो लोग सब्र करेंगे और कहेंगे हम अल्लाह के गुलाम हैं, तो ये अल्लाह ने हमें आयत क्यों बताई है? ताकि हमारे दिल में गम को बर्दाश्त करना आसान हो जाए, हम गमगीन ना हो। क्योंकि गम तो आएंगे, ये हो नहीं सकता कि दुनिया में परेशानियां ना आए, ये नामुमकिन है। ये हर शख्स को आती हैं। आप समझते हो बड़े लोगों को नहीं आती? बड़े लोगों की परेशानियां बड़े लेवल की होती हैं, बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। तो ये परेशानी तो हर शख्स को आएगी। अल्लाह चाहते हैं कि इनमें बर्दाश्त की आदत हो जाए, ये खुश रहना सीखें। तो इसी वजह से दुनिया में सबसे बड़ा इनाम क्या है? खुशी है या नहीं है? पैसा इंसान क्यों हासिल करता है? खुश रहने के लिए। सेहत क्यों चाहता है? खुश रहने के लिए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब पता है लोग वजीफे पढ़ते हैं पैसा हासिल करने के लिए, वजीफों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, हालांकि अल्लाह कह रहा है वजीफों से पैसा नहीं, वजीफों से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। सुकून के लिए कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा होता। कमाल की बात है या नहीं है? अबे भाई सुबह शाम लोग हमारे पास आते हैं, मुफ्ती साहब पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी है, बिल इतना आ गया, दिल चाह रहा है वो बिल बकरी को खिला दें। ठीक है, तो आप कोई वजीफा बताएं, तनख्वाह बढ़ जाए हमारी, पैसे बढ़ जाएं, तो मैं बता तो देता हूँ हस्बी अल्लाह व निअमल वकील या रज़ाक की पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन कुरान जो वजीफे बता रहा है पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सुकून के लिए। क्या मतलब? गुर्बत में सुकून मिल जाएगा। आपको पैसे मिलके भी सुकून ना मिले, इससे बेहतर वो गरीब नहीं है जो पैसे ना मिलके उसको सुकून मिल रहा हो। वो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? वो तो ज्यादा अच्छा है भाई। इसलिए अल्लाह फोकस दौलत को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं फोकस? सुकून को फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं, ऐसा दिल हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है मस्तियों में। अक्सर मैं एक वाकया बताता हूँ ना, हमारे घर में मजदूर आते थे, वालिद साहब हयात थे, उन्होंने अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उन्होंने फर्श बनवाना था। तो मजदूर जो थे ना सुबह से लगे होते थे और गुनगुना रहे होते थे। मजदूरों के गाने भी आपको पता है पुराने जमाने के होते हैं, गुनगुना रहे होते थे और वो लगे हुए होते थे ना। शाम के वक्त जब वो प्लस्तर कर रहे थे फर्श में, तो मैं था, मेरी उम्र होगी 20-22 साल,
میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے. اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے, تھوڑا سا کیا ہو جائے, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بنا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشے چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی پھر چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس میں. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی, وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں, بالکل آزاد ہے. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں ان لوگوں, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا, میں بادشاہ ہوں. بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکون. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے.
شاید 1% چانس ہو، لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے، اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں، بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس، شاید 1% چانس ہو، لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے، زور لگانے سے، پھر وہ کھینچتا ہے، تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے، وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے، وہ نشے کا سہارا لیتا ہے، شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا، وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ میاں نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا، اس ذکر کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو، اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد، عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے، یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس میں، کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا، اس کا مطلب برائی ہی کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہے مارکیٹ. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا، خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا، خبردار، کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اس لیے لگا دیا، خبردار، یہ ساری فیک نیوز ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا، ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں نہیں تھی مارکیٹ میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بک کیوں نہیں رہی؟ اتنی محنت سے ہم نے لکھی، اسی سے کیا ہو گئی؟ ان کو ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی، پبلک ہی نہیں آئی، اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں، سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی، سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا، خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ 2 چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا، وہ لازمی سن لیے گا. نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے، سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو، تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا، دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا، بولنا بند کر دے، سننا بند کر دے، آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا؟ کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں، اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ، بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر، تو اچھی خبر ہے الحمدللہ، بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا. حسینہ واجد نے، اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت. سیاسی اختلاف تھا بھائی، اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا، بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا، اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے. مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے. پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے، ابھی کیا میں بولوں، کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے.
یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے. جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں, گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے, ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے, بات بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے, کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی. یہ حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں, ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا, بہت بربادی ہوگی, پھر کٹیں گے لوگ, مریں گے, نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی, تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے, دیر آر 2 types آف ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں, آپ زنا نہیں کرتے, آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں دیکھنے میں لگے گا. آپ نے کوئی ذکر بولو نا دیکھنے میں کچھ بھی نہیں کیا, کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان, دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات حسن و مال, غالباً مال کے الفاظ ہیں, حسین بھی ہو مالدار بھی ہو, ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے, یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے, کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو, ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا, یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں, صرف ایک رکاوٹ ہے, انی اخاف اللہ, آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا, دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے, تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے, اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں, پوری رات تہجد پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں, رش میں, اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے, تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے, بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے, پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے, ہاں بھائی آپ ادھر آ جائیں, گڈی نو سائڈ چلاؤ, آپ آ جاؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے, آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار, میں پگڑی میں, اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بے وقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے, لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل ہو. اس نے کہا شاید وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, اب میں جا رہا ہوں, لوگ بڑ 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 یار یہ کیا ہے یار, میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں, اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے, وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے, تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ, تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں, کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں, منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی, تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا, تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں, ذکر کرنے والا ہے. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی 2 قسمیں, کچھ کام نہ کرنا, یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا, انٹرنیٹ گھر میں موجود, کمپیوٹر موجود, دیکھنے والا کوئی نہیں, فوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں, آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار, کوئی اسباب اختیار کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا, جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا, روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا,
زبان سے اللہ کو یاد کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، صبح و شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو. اگر دل میں بے سکونی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے، بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی، جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے، کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی، سو جاؤ ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے، سو جا، دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے، سوئے گا؟ بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو، اللہ سلائے گا تو سو گئے، ورنہ کسی کا، یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ، مناسب الفاظ نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی، خود ہی نیند آتی ہے، ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں؟ نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی، خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں، بیاباں کا مطلب چٹیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی، جب دل گلستان تھا نا، دل باغ باغ تھا، گارڈن گارڈن تھا دل، تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی، ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا، حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کرتا ہے رکھ کے لگا دے چماٹ، کسی جو بغل میں حور بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب، کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، ہینڈ اوور کر دو اپنے آپ کو، تسلیم کر دو اپنے آپ کو. کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو، جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا، سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود، شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، غریب تھا نا، اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا، ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا، دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کیا کہا بھائی تو کام کو تو فوکس کر، جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھود چکا ہوتا. تو اپنا کام کر، تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے، یار بھائی دے گا نا پیسے، مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، اصلی نوٹ دے گا نا، جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹھ کو غصہ آئے گا، بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں، کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے، 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے، کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو. وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. خربوں خربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں، اربوں خربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو، جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو، جن برائیوں سے منع کیے ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں، 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا، کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے، مسائل ابھی بھی میرے ختم. میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے، وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھہنگا ہی آ رہا ہے، ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں، اس کی ٹینشن یہ تھی، اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا، حالانکہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کا، کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی؟ بند. بھائی سکون ایسے ملے گا، بھینسیں مرے نہ میرے، تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں، تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں، ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو، پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس نہیں مریں گی، لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی؟ سکون. اور سکون کا مطلب بھینس، یہی مطلب ہوا نا، یعنی بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا،
گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی, آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو, مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے, ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر, اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑی, گیا واپس, ایک اور بھینس. عصر میں آیا, ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ, بھینس کا بچہ نہیں ہوتا, تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں, بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر, 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے, تیرا انا للہ ہو جائے گا, شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو یہ کس کے حوالے کر دو, اللہ نے دینا ہے دے, نہیں دینا ہے نہیں دے, وہ دے گا. کیسے ہو اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا وہ.